مسلمانوں، میں ہاتھ چھوڑ کر تم سے کہتا ہوں آنے والا وقت ہندوستان کا بہت عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا، تو یاد رکھنا تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جنت کا ہے سوال، جنت نہ مل سکے گی، جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد۔ ایک بزرگ، ایک عالم دین میں ابھی پڑھ رہا تھا اخبار میں، ایک عجیب و غریب بات تحریر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک اسکول کے اندر گیا اور میں نے سوچا بچوں کا انٹرویو لوں، جائزہ لوں کہ بچوں کی سوچ کیا ہے، بچوں کی سوچ کیا ہے۔ ایک بچے کے لگایا، کہا بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو، سوال کیا تو اس بچے نے کہا کہ میں اداکار بننا چاہتا ہوں، فلمی ہیرو بننا چاہتا ہوں۔ کہا ہوگا سلمان خان، شاہ رخ خان، فلاں فلاں فلاں۔ دوسرے بچے سے پوچھا، اس نے کہا میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، سچن تندولکر۔ کہا تم کیا بننا چاہتے ہو، میں فلاں گائک بننا چاہتا ہوں، تم کیا بننا چاہتے ہو۔ جس سے بھی پوچھا وہ دنیا کے شہرت یافتہ جتنے لوگ تھے ان سب کا نام لیا۔ وہ عالم دین کہنے لگے افسوس ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ میں ابو بکر بننا چاہتا۔ آخر میں چلتے ہوئے کہتے ہیں میں اسکول سے نکلنے لگا تو میرے دل میں آیا، ایک چھوٹی سی بچی حجاب میں کھڑی ہوئی تھی، 5 سال کی، میں اس کے پاس پہنچا اور اس کے مائک منہ پر لگا کر پوچھا بیٹا تم کیا بننا چاہتی ہو، تو اس نے فرمایا کہ میں فاطمہ بننا چاہتی ہوں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، ہم نے سکھانا چھوڑ دیا، لوگ آئے ہماری بچیوں کو ہمارے گھر سے لے کر چلے گئے، ہمارا اسلام بھی چھوڑ دیا۔ اپنے بچوں کو ایمان سکھاؤ، بتاؤ بیٹا تمہیں ابو بکر جیسا بننا ہے، بیٹا تمہارے اندر عمر کا انصاف ہونا چاہیے، بیٹا تمہارے اندر حیا ہونی چاہیے عثمان کی۔ عثمان کے پاس فرشتے بھی آتے ہوئے شرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ حیا کا پیکر اگر کوئی ہے تو وہ عثمان۔ قصہ تحریر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرمائے، آپ نے ایک لنگی اور تہمت پہن رکھا ہے۔ اتفاق سے آپ کا جو لنگی اور تہمت تھا، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ کا تہبند مبارک جو ہے وہ کھل گیا، تھوڑا اوپر ہو گیا، پنڈلی آپ کی نظر آئی۔ مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک ہے، اس کو دکھانا حرام۔ اے بیٹے سمجھایا تھا میں نے تمہیں، پٹائی بھی کر دیتے ہیں ہم دوسری طرح کے مفتی ہیں، سمجھایا تھا، غور سے سنو، نہیں سننا جاؤ گھر۔ حضرت ابو بکر، پتہ نہیں کون سا قصہ سنا رہا تھا، بھول گیا کیا سنا رہا تھا مولانا میں جی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما دے۔ دیکھو خلل نہیں ڈالنا چاہیے اور برا بھی نہیں ماننا چاہیے، جب کوئی دین کی بات ہو تو عزت اور احترام سکھاؤ۔ اللہ کے نبی، ایک مسئلہ بتاتا ہوں میں، اور مسئلہ تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو ہم ایمان نہیں سکھاتے، اور بلکہ آج کل تو اتنی زیادتی ہو گئی کہ اگر بچہ مسجد میں آ جائے تھوڑا سا شور مچا لے تو سارے کے سارے محلے کے جو بڑے بوڑھے ہوں گے بچوں کے سر ہو جائیں گے۔ ایسا ہے جیسے بچے نے کیا ظلم کر دیا، کسی کا قتل کر دیا۔ بچوں سے زیادہ بڑے شور مچاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو تو اسے پیار سے سمجھاؤ۔ اگر آپ اس کے ساتھ سختی کرو گے اور وہ مسجد میں آنا چھوڑ دے گا تو پھر آئندہ مسجد میں کون آئے گا بتاؤ؟
دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر یہ بچے جو آج بچے ہیں کل بڑے نہیں ہوں گے؟ کون ہے جو کہے کہ میں بڑا پیدا ہوا ہوں؟ کس کا بچپن نہیں تھا؟ کون بچپن میں مسجد میں نہیں جاتا تھا؟ بچہ صف میں آگے کھڑا ہو جائے تو اس کو کان پکڑ کر پیچھے کھینچ دیتے ہیں اور ایسا ظلم کرتے ہیں کہ نماز ہوئی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ بچہ ہے کیا ہو گیا۔ ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ جب مسجدوں کے اندر شور مچے گا، بچوں سے زیادہ بڑے شور مچاتے ہیں، قیامت کی نشانی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا، بہت سے لوگ کہیں گے یہ نئے نئے مفتی آئے ہیں، میاں ہم نے تو پہلی مرتبہ سنے۔ عالم بھی بن جاتے ہیں بہت سے لوگ۔ عالم اگر ہو تو بنو، نہیں ہو تو عالم سے پوچھو۔ اگر کوئی بچہ شور مچا رہا ہے اسے پیار سے سمجھاؤ، بچے سے کوئی غلطی ہوئی آپ پیار سے سمجھاؤ۔ بچہ اگر صف میں لگ گیا اسے پیچھے مت گھسیٹو، نماز جب پوری ہو جائے بچے سے بتاؤ کہ بیٹا تم نے غلطی کی، بچے کو سائیڈ میں یا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر صف کے اندر جگہ باقی ہے اور پیچھے کوئی آدمی موجود نہیں ہے، چاہے بعد میں آ جائے، تو بچے کو آگے صف میں سائیڈ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نبی کا حکم ہے، حدیث میں موجود ہے، میں حدیث دکھا سکتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ اللہ کے نبی بچوں کی نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے؟ اگر نماز کی اہمیت نبی نہیں بتا رہے تو یہ حدیثیں موجود کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ نبی چاہتے ہیں کہ بچے مسجد میں آنے والے بنے، ان کا مزاج بنے، اور ہم بچوں کو بھگا دیتے ہیں، ایسے ڈانٹ کے بھگائیں گے کہ بچے پتہ نہیں کیا ظلم ہو گیا۔ یاد رکھنا یہ ہماری نئی نسل ہے، ہم ان کو پیار سے محبت سے سمجھائیں۔ غلطی بچوں سے ہوتی ہے، ہم بھی کبھی بچے تھے، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہوگی۔ بچوں کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ استاد محترم آپ ان سے شکایت کریں، بچے کی تھوڑی سی پٹائی کر دیں۔ مسجد کے اندر ماحول ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو دستک دی۔ جو سطر ہے وہ مرد کا گھٹنوں سے لے کے ناف تک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو مسئلہ، بیان نہیں، مسئلے بھی ہونے چاہیے، یہ باتیں بتانی چاہیے، گھر گھر کی باتیں ہیں۔ گھٹنوں سے لے کے ناف تک مرد کا سطر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے سطر دکھانے والے پر، سطر دیکھنے والے پر۔ جو دیکھے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، اور جو دکھائے گا اس پر بھی۔ آج کل انڈر ویئر چل پڑے ہیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے سامنے، نوجوان ایسے ناتے ہیں جیسے کچھ حیا شرم باقی نہیں۔ اگر سطر دکھتا ہے یاد رکھنا سطر دکھا کے نہانا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام، اگر سطر آپ کا دکھتا ہے اس کو احتیاط رکھیے۔ اگر آپ کو نہانا ہے آپ تہمت بیان کرنا ہی، آپ ایسا کپڑا لیں کہ جس سے آپ کا ناف سے لے کے گھٹنوں تک سطر ڈھکا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اما عائشہ کے حجرے میں آپ کا جو تہبند مبارک تھا وہ تھوڑا سا کھل گیا، آپ کا سطر نہیں دکھا، تھوڑا سا پنڈی نظر آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ لیٹے رہے، تھوڑی دیر ہوئی، عمر آئے، آپ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے۔ حضرت عثمان جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آئی، ہضم نہیں ہوئی۔ ابو بکر آئے، آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے پنڈلی کو نہیں ڈھکا۔ عمر آئے، آپ نے پنڈلی کو نہیں ڈھکا، آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی سب سے پہلے پنڈلی کو ڈھکا۔ تو اللہ کے نبی نے پتہ ہے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میں اٹھا اس لیے کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ حیا اور شرم یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا حیا له، جس کے پاس حیا اور شرم نہیں ہے اس کا ایمان بھی باقی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔
نبی پاک نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اگر حیا تمہاری چلی جائے تو جو چاہے کرتے پھرو، اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ آج شادی بیاہ کے اندر سب سے زیادہ بے حرمتی اور بے حیائی کا مظاہرہ ہمارے مسلمانوں میں ہوتا ہے، اور معاف کرنا سب سے زیادہ فضول خرچی اگر کہیں ہوتی ہے، ابھی ہمارے بڑے مدرسے کے بڑے استاد ہیں مفتی مقصود عالم صاحب، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، امیر جماعت ہیں، بہت نیک انسان ہیں، شہر قاضی ہیں اپڑ کے، بڑے استاد ہیں، استاد حدیث مفتی مقصود عالم صاحب۔ آج وہ مدرسے میں استاذوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے کہہ رہے تھے، مفتی صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں ہے مسلمانوں کا، کام دھندے بالکل نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ میں نے کہا حضرت لوگ تو ہم سے بھی یہ کہتے ہیں کام نہیں، کہا بے شک کام نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہت سے لوگوں کی، لیکن وہی شخص جس کا کام نہیں ہوتا جب شادی کرتا ہے تو 1-1 کروڑ روپے پھونک دیتا ہے، یہ کہاں سے پیسے آ گئے اگر کام نہیں ہے؟ فضول خرچی کیوں ہے شادیوں کے اندر؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ بنگلور کے اندر، حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑے سیٹ تھے، وہ مسجد کے متولی بھی تھے، انہوں نے اپنی ایک مسجد بنائی تھی۔ امام صاحب کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بیچارہ بچہ بیمار تھا، ہاسپٹل میں تھا۔ جہاں امام صاحب کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی، 1 مہینے کی تنخواہ 1 مہینہ لیٹ ہو گئے، 1 مہینے کی تنخواہ انہوں نے کاٹ لی۔ بچے کی طبیعت خراب تھی، ایمانداری سے بتاؤ کیا بچے صرف تمہارے ہی ہیں، امام صاحب کے نہیں ہیں؟ بیماری تمہارے ساتھ ہے، امام صاحب کے ساتھ نہیں ہے، ضرورت ہے امام صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت کہتے ہیں ان سیٹ صاحب نے ان کی 10,000 روپے تنخواہ، 8,000 تنخواہ تھی، 10,000 تھی، وہ کاٹ لی۔ 1 مہینے کے بعد بیٹی کی شادی ہوئی، معلوم ہے کتنا خرچ کیا؟ 5 کروڑ روپے ان سیٹ صاحب نے خرچ کیے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جس قوم کے مالداروں کا یہ حال ہو کہ امام کی 10,000 روپے کی بچے کی طبیعت خراب پر تنخواہ کاٹ لی جاتی ہو، اور جب بیٹی کی شادی ہو تو 5 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہو، اللہ کی قسم جب تک ایسے انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم کہاں چل رہے ہیں؟ شادی کا موسم آیا، اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے، جو کام سادگی کے ساتھ ہو سکتا ہے میں آپ سے کہوں گا، ایک دم اگر میں آپ سے پابندی لگاؤں کہ ایسے کر لو تو نہیں کر سکتے تم بھی، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا اگر کوئی کام 10 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، اللہ کے واسطے ان 8 لاکھ روپے کو بچا کے رکھو، اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کے کام آئیں گے، اپنی بچوں کو تعلیم میں لیے آگے بڑھاؤ۔ معاف کرنا، آج جو ملک کے سربراہ ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، جن کی آئیڈیالوجی ہے، مجھے کوئی قلق اور اضطراب نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ انہوں نے اپنے پیسوں کو بچا کر اپنے بچوں کو ڈی ایم بنایا، اپنے بچوں کو IAS آفیسر بنایا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، اپنے بچوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ خرچ پہنچایا، اور ہمارے مسلمان ہیں شادیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، تعلیم کی طرف دھیان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں حضرت علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا۔ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ آخری زندگی کے اندر اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بھوڑ پور کے نوجوانوں، بھوڑ پور کے مسلمانوں، توجہ کے ساتھ حضرت علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا پیغام سنو۔ فرمایا، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، میں ہاتھ چھوڑ کر تم سے کہتا ہوں، آنے والا وقت ہندوستان کا بہت عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا، تو یاد رکھنا تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اے سنو، حضرت کہتے ہیں، لوگوں اگر ایک وقت تمہیں فاقہ کرنا پڑے تو فاقہ کرو، اگر نبی کی سنت پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جائے تو باندھو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے دور مت رکھنا۔ میں آپ سے کہوں گا نوجوانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی ڈگریاں دلاؤ۔ یہ شادیوں میں پیسے خرچ کرنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا، وقتی واہ واہی ہوتی ہے، گاؤں تک واہ واہی رہتی ہے۔ میں چاہتا
ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ نبی کی سنت سادگی والے نکاح کو عام کیا جائے، اللہ کے نبی کی سنت کو عام کیا جائے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم فضول خرچی پر تو روک لگاؤ۔ لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں میں برباد کرنے والوں، اگر 10 لاکھ میں شادی کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو 10 لاکھ میں کوئی کورس اچھا سا کراتے تو ہمارے گاؤں کا نام روشن کرتا۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے۔ معاف کرنا تلخ ہے لیکن سچ ہے، اور کہہ کر جاؤں گا، جس وقت ہم راتوں میں اپنے موبائلوں میں مست ہوتے ہیں، اپنے بستروں پر محو خواب ہوتے ہیں، آج ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف راتوں میں پالیسیاں بناتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کیسے کرنا ہے، اور ہمارے نوجوان ہیں کہ وہ موبائلوں کے اندر اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان ہیں کہ جنہیں بالکل فکر نہیں ہے، اپنے سڑکوں پر بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کروا لی جائیں، اور تعلیم کی بات آتی ہے تو اس میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ تم کہو گے کیسی کڑوی بات کر رہے ہیں؟ ابھی غیر مسلم کسی گاؤں میں چلے جاؤ تو بچے تمہیں صفائی ستھرائی ملے گی، ایک بات، دوسری بچے پڑھتے ہوئے نظر آئے گا، اور ہمارے کیا حال ہے؟ چلے جاؤ تو دور سے پتہ لگ جائے گا یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، اس لیے کہ صفائی نہیں ہے، دوسری بات بچے باہر نالی کے ڈنڈے ڈنڈے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ہم کہاں ہیں؟ اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ کوئی پیغام آ جائے، حضرت مولانا رضوان صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بیچارے بڑے فکر مند رہتے ہیں آپ کے گاؤں کے تعلق سے، یہ فکر کر لیں تو آپ کو فکر ہو جائے گی۔ اور یہ بھی مجھے پتا ہے جب میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا، حضرت مفتی صاحب یہاں سے جائیں گے تو اس کان سے سنو گے، اس کان سے نکال دو گے، سوچو گے مولوی صاحب آئے تھے بہت بڑھیا تقریر کر گئے، بہت بڑھیا تبصرے ہوں گے۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں تمہیں دین کا پیغام دینے آیا ہوں۔ اپنے دلوں کے جذبات و احساسات کو سنوارو، سوچو کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہم کیا ہیں اور کیا ہمیں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو، اپنی بچیوں کی نگرانی کرو، یہ شادیوں کے اندر جو فضول خرچی اور بے حیائی ہو رہی ہے اس پر روک لگاؤ۔ اگر ہم نے اس پر روک نہیں لگائی تو یاد رکھنا کہ ہماری آنے والی نسل برباد ہو جائے گی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہندوستان کے اندر بنیے کو بنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں جب زمینوں کی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی وہ زمینیں جوڑ جوڑ کر چلا کرتے تھے، اور آج دیکھو وہی لوگ گھر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے باپ داداؤں نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، اور ہمارے نوجوان جو کھائیں گے جو کمائیں گے بس خرچ کر دو۔ دیکھو مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے واسطے اس مال کی قدر کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، سال میں 2.5% زکوٰۃ نکالو، جس مال کی زکوٰۃ نکلے گی انشاءاللہ اس کی بربادی نہیں ہوگی، اور اگر بربادی ہو بھی جاتی ہے اللہ کے فیصلے سے، اللہ اس سے بہتر متبادل عطا کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ نکالو، دین پر خرچ کرو۔ کوئی غریب بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے آنسوؤں کو جا کر پوچھو۔ ابھی تنہائی میں سوچا جب گاؤں کے اندر کوئی فضول خرچی کرتا ہے اور لمبی چوڑی شادی کرتا ہے، اور ایک مرتبہ کسی غریب بیوہ یتیم کی بیٹی وہاں سے گزرتی ہوئی جائے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو جائے کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا اور میری بھی شادی ہو جاتی، اللہ کی قسم اس کا یہی احساس ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ کبھی سوچا کہ ایک غریب بچی کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں آنسو آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا سب سے برکت والا نکاح، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو۔ اور ہمارے ہاں الٹا ہو گیا، سب سے زیادہ نکاح یہ سمجھتے ہیں سب سے اچھا وہ اس میں سب سے زیادہ بڑے سے بڑے ہال میں شادی کرے، ایک سے ایک ایٹم ہو۔ معاف کرنا، کھانے کی سب سے زیادہ بے حرمتی رزق کی ہوٹلوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی گاؤں میں وہ رواج نہیں ہے، لیکن شہروں میں اتنا برا رواج ہے کہ ایک آدمی پلیٹ لیتا ہے اور اتنے سارے سالن نکالتا ہے، وہ آدھے سالن پھینکتے ہیں اور آدھے سالن کھائے جاتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ جب دنیا میں رزق کی بے حرمتی کی جائے گی تو کیا اللہ رزق عطا کرے گا؟ لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ میاں اس وقت کاروبار نہیں ہے، اس وقت بہت پریشانیاں ہیں، اس وقت کام دھندا تو بالکل نہیں ہے، لیکن سوچا کہ اس کام دھندے نہ ہونے کے کیا اسباب ہے؟ کھانا جب اللہ کی نعمت،
اللہ کا رزق کی بے حرمتی کی جائے گی. شادی بیاہ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے بے حرمتی کی جاتی ہے. ایک سے ایک ایٹم بنائے اور وہ سارے کے سارے آدھا کھایا جاتا ہے، آدھے سے زیادہ پھکتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، جا کر دیکھو ہوٹلوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے. ایک فیشن چل پڑا کھڑے ہو کر کھانا، اور کیا کہتے ہیں کہ میاں کھڑے ہو کر کیا کریں، کوئی کھلائے گا ہی نہیں، کھلانے والے نہیں ہوتے اس لیے کھڑے ہو کر دیتے ہیں. غیرت زندہ کرو، غیرت. اگر تم اچھے آدمی ہوتے تو تمہارے ساتھ 100 لوگ کھڑے ہوئے ہوتے. ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنی ذہن کو بدلا. اگر انسان جیسی نیت کرے گا اللہ کے ہاں ایسی فیصلے. اگر یہ نیت ہوتی کہ ہم کھانے کو ضائع نہیں کریں گے اور بیٹھ کر کھانا کھلائیں گے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، اللہ کی قسم ایمان مضبوط ہے تو کھلانے والے فرشتے بھی اتر سکتے ہیں. ایمان ہی نہیں ہے، پہلے یہ نیت آ جاتی ہے کھلانے والے کہاں سے لائیں. سوچ کے اندر فساد ہے، سوچ کے اندر گڑبڑی ہو گئی. شادیوں کے اندر فضول خرچی مت کرو. اپنی شادیوں کو بالکل سنت کے مطابق کرو اور اپنی بچیوں کی نگرانی کرو. حیا کا دامن، حیا اور ایمان انہیں سکھاؤ. اللہ کے نبی سے محبت سکھاؤ. ایک واقعہ میں تمہیں سناؤں اور پھر ہمارے حضرت مفتی صاحب، مفتی مستقیم صاحب، جامعہ عربیہ خادم اسلام کے بڑے استاد، موقر استاد تشریف لا رہے ہیں. ان کا بیان ہوگا، آپ انہیں سنیں گے. ایک صحابی ہیں حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. مکہ کے کفار، مکہ کے مشرکین نے ان کو پکڑا اور سزا دینی چاہیے کہ آج انہیں پھانسی دی جائے گی، سولی پر لٹکایا جائے گا. جب سولی تیار کی گئی تو ابو سفیان بن حرب، نام لکھا ہے، وہ حضرت زید بن دسنہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اے زید بن دسنہ، اگر تم ایک مرتبہ اس تمنا کا اظہار کر دو کہ کاش میری جگہ اللہ کے نبی ہوتے تو تمہاری سولی کینسل کر دی جائے گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. حضرت زید بن دسنہ کا جواب سنو، یہ ہوتا ہے ایمان. فرمایا نہیں اے سفیان، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سنو. زید جان تو دے سکتا ہے، زید جیسے اللہ کے نبی کی عزت و ناموس پر ہزاروں زید، لاکھوں زید قربان ہو سکتے ہیں، لیکن تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں ایک مرتبہ یہ کہوں کہ کاش میری جگہ نبی کی گردن ہوتی اور میری جگہ نبی کو سولی پر لٹکا دیا جاتا. ہائے ہائے، کان کھول کر سنو، یہ تو بہت بڑی بات ہے. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے آقا زمین پر چل رہے ہوں اور آپ کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے کس درجہ محبت فرماتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو حیا سکھائیں، اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں، اللہ کے نبی کی محبت سکھائیں. یقین جانیے ساری دنیا بھی مل کر ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتی. بتاؤ ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کر کس کس نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی نگرانی بھی کریں گے. بھروسہ کرو، میں آپ سے کہتا ہوں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نگرانی مت چھوڑو. اگر کوئی بچہ یا بچی بگڑتی ہے تو کل قیامت میں اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، میرے لیے بھی قابل غور ہے، آپ کے لیے بھی قابل غور ہے. اپنی بچیوں کی ذہان کے ساتھ، لگن کے ساتھ، بالکل اٹینشن ہو کر اپنے بچیوں کی نگرانی کیجئے. اور جو باتیں میں نے دین کی بتائی ہیں، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور نمازوں کی پابندی آج سے ہی کون کرے گا؟ اللہ کا ڈر کون رکھے گا؟ جانے کے بعد بھول جاؤ گے؟ زور سے بولو، یاد رہے گی بات. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.